السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے الیکشن کے میدان میں اب نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو ہم آمنے سامنے دیکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ انتخابات بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے شیر کو میدان میں اتارنے کے بعد بھی جو ہے الیکشن ہار جاتی ہے تو یہ ایک بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ جبکہ آج آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے الیکشن کے سکیجول میں تبدیلی کر دی ہے۔ اب انتخابات 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ 27 جولائی کو صرف میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، مظفرآباد اور مہاجرین کی نشستوں پر 2 اگست، جبکہ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو انتخابات ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں احتجاج کی سیاست تیز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے اور 7 اگست کو ملک بھر کی شاہراہوں کو بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 200 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے، جبکہ تحریک انصاف پہلے ہی 5 اگست کو عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے پر ملک گیر احتجاج اور تحریک کا اعلان کر چکی ہے۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آج لاہور ہائی کورٹ میں 10 اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی ہے۔ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا، جبکہ کل جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی تھی، جن میں 16 سال بعد جو ہے ایک غیر مسلم جج سریش کمار بھی شامل ہیں۔ یہ 2010 کے بعد کسی بھی غیر مسلم جج کی ہائی کورٹ میں پہلی تعیناتی ہے۔ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر کامران صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ایک اہم رکن ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا، سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ، اس لیے بھی میں ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی، میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ابھی ابھی آپ کے ٹکرز چلنے شروع ہوئے کہ جی آپ کی کوئی جھڑپ ہوئی ہے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، چونکہ آپ نے کچھ ان سے سوال کیے جس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ جی میں تو پڑھ کے آئی ہوں، تو یہ بتائیے کہ اس ایجنڈا کے اوپر جو آپ نے پروجیکٹس دیے ہیں اور بڑے بڑے پیسے ہیں، میرا خیال ہے 15 ارب 14 ارب روپے کے پروجیکٹس، یہ کیا ہیں؟ تو اس کے اوپر وہ غصہ ہو گئے۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب ایک میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ہم اسی کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا کنفرمیشن آف منٹس، اس پہ بات ہوئی تو آئی ڈیفینیٹلی ریز مائی کنسرن اینڈ آئی پروٹیسٹ آن ریکارڈ کہ 6 مہینے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک جو پرائمری رول ہوتا ہے پارلیمنٹ، جی یہ 17 فروری کو میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ ہماری، اور آج 21 جولائی کو میٹنگ ہوئی، تو اوور سائٹ ہمارا ایک بیسک پرائمری رول ہے۔ اگر میٹنگس نہیں ہوتی ہیں تو وہ رول جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جواز تلاش کرنا کہ آسٹیریٹی میجرز ہیں، نہیں، باقی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی باقاعدگی سے میٹنگز ہو رہی ہیں، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کبھی کئی بیرون ملک سفر بھی ہوئے ہیں، اور باقی تمام جو تقریبات ہیں وہ بھی باقاعدگی سے ہو رہی ہیں، تو میٹنگ نہ ہونا واز اے کنسرننگ۔ دوسری چیز یہ تھی کہ میٹنگ انہوں نے کہا 6 مہینے سے اس لیے نہیں ہوئی چونکہ آسٹیریٹی میجرز ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے کہا جی بہت پیسہ لگتا ہے، آسٹیریٹی میجرز ہے۔ ایکچولی کسی بات کا پراپر جواب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم بہت عرصے سے 2024 سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی وی کا ایک سسٹینیبل بزنس پلان چاہیے، اور ہمیں ایک ہارمونی چاہیے، سیلری اسٹرکچر چاہیے ہے، تاکہ جو ہے ایک ماڈل بنے اور پی ٹی وی جو ہے اس کی تباہی پہ نہ پہنچے۔ یہ ہم نے تب شروع کیا جب ہمیں پتہ چلا کہ 6 مہینے پی ٹی وی کو سیلری پے نہیں ہو رہی ہیں، اور ریکروٹمنٹ پی ٹی وی کی بھی سیلریز جو ہے نا، پچھلے سال جو عید تھی، عید پہ بھی سیلریز پے نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں جو کمیٹی کی انٹرونشنز تھیں اس کے بعد ہی جا کے سیلریز پے ہونا شروع ہوئیں۔ تو یہ ہے کہ پی ٹی وی کے اندر بھی ایشو ہے، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ریڈیو پہ بھی ایشوز ہیں، پہ کسی کی پینشن باقی ہیں۔ یہ جو پروجیکٹس سامنے رکھے گئے تھے، 17 پروجیکٹس ہیں پاس انہوں نے کر دیے۔ میں آپ کو بھی اس سے ایک انٹرسٹنگ چیز بتا رہی ہوں کہ ایک اینٹینا تھا شارٹ ویو ریڈیو پاکستان کا جو 2006 میں منگوایا گیا، امپورٹ کیا گیا، اب اس کی انسٹالیشن بھی ایجنڈا پہ تھی پچھلی میٹنگ میں، اور اس پہ ایک سب کمیٹی بنی، تو میں نے کہا کہ این آر ٹی سی کی بھی ریکمنڈیشن لے لیں، تو یہ بھی تھا کہ اس پہ بھی ہم اپڈیٹ کریں۔ یہ میری پہلے پوائنٹ پہ تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ تھا کمپلائنس۔ جب کمپلائنس آئے تو پی ایس ڈی پی پروجیکٹس تھے، تو پی ایس ڈی پی پروجیکٹس جو کمیٹی کے سامنے رکھے گئے وہ پروجیکٹ تھے 12،
اور ان پروجیکٹ کی جو کاسٹ تھی وہ 14 پروجیکٹس تھے اور ان کی کاسٹ تھی 12 بلین. لیکن جب انہوں نے لیٹر لکھا پلاننگ کو, جو انہوں نے اپنا بریف ہمیں دیا اس کے مطابق, اس میں وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 14 سے 17 ہو گئے, اور کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی 12 بلین سے 14.5 بلین. تو میں نے کہا کہ اس پہ آپ ہمیں کلیئرٹی دے دیں کہ جب کمیٹی سے آپ نے کمیٹی کے سامنے رکھے تھے 14 پروجیکٹس, تو یہ 17 کیسے ہوئے, اور دوسری بات یہ اماؤنٹ کیسے بڑھا, اور یہ کون سے پروجیکٹس تھے. پھر یہ کہ جواب نہیں ملا. دین آئی ہیڈ مائی ادر آبزرویشنس کہ آپ کی جو ہے جو پی آئی ڈی ہیڈ کوارٹرز کی جو حالت ہے, آپ کہتے ہیں ایک اسٹوڈیو ہے اس میں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, یا نان فائبر نیٹ ورک پہ آپ چل رہے ہیں. سو آئی ریز دیز کویشچنس, اور جو پروجیکٹس نہیں ہوئے کمیٹی کی ریکمنڈیشنس کے بعد کہ اس کی ڈیٹیلس دیتے ہیں. تو منسٹر گاٹ فیوریس, ہی اسٹارٹیڈ لائک ان اے لاؤڈ وائس کہ جی آپ کو پی ٹی وی فوبیا ہو گیا ہے. اچھا, آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, اور آپ جو ہے ایجنڈا کے مطابق چل رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ہم تو ایجنڈا کے مطابق چل رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے کمپلائنس رپورٹ ہے, آپ کے بریف سے میں پڑھ رہی ہوں. سو ہی اسٹارٹیڈ شاؤٹنگ کہ جی چیئرمین صاحب آپ ایسے کریں, کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے, ہم نے ابھی جو ہے فیفا ورلڈ کپ دکھایا ہے, اینڈ ہی دے ڈیڈنٹ لیٹ می اسپیک اور کمپلیٹ. اینڈ دین دوسرے ممبر کو چلا گیا, پھر غفور حدیث صاحب کے پاس گیا. اس کے بعد دین جب میں نے یہ دیکھا کہ منسٹر کی یہ بدتمیزی تھی, تو پھر میں نے کہا کہ جو ہے آئی ہیو مینی آبزرویشنز آن کیمرا ایز ویل, کیونکہ جی ان کی جو ہے کانسیپٹ کمپلین جو ہے مکمل نہیں ہے, ان کی جو ہے پری سینسرشپ لا میں شامل نہیں ہے, ان کا جو ہے وہ ڈی جیز نہیں ہے. تو لیکن میں یہ تمام سوالات جو ہے باقی ممبرس کے لیے چھوڑ کے آئی ول واک آؤٹ ان پروٹیسٹ, اینڈ دیٹ واز میں واک آؤٹ کر گئی. اور یہ بہت ضروری تھا. دیکھیے منسٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو شوڈ بی لاؤڈ اینڈ یو شوڈ انسلٹ دا ممبرس. ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب, آپ نے سحر کامران صاحبہ کی بات سن لی. اب دیکھیے یہ ڈائریکٹلی تو آپ کے اپوزیشن میں نہیں ہے, یا آپ کے اتحادی ہیں. اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ سوال نہیں کریں گے تو پھر اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیزے. میں وہاں پہ چونکہ موجود نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ صورتحال کیا تھی. جو سحر بہن نے بات کی یہ اپنی جگہ درست فرما رہی ہوں گی, لیکن منسٹر صاحب کا کیا موقف ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں آج کا ہی کوئی واقعہ ہوگا, یا ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو گیا. آپ کے پاس انفارمیشن اگر ہے تو ہوگی, میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. سو منسٹر صاحب اس کو خود جو ہے تو دیکھ لیں گے اور وہ اس کی وضاحت دے دیں گے جو ان کو. مگر یہ جو آپ لوگ 17 پروجیکٹس کر رہے ہیں جس کی اماؤنٹ ہے 14.5 بلین روپیہ, 14.5 ارب روپیہ ہے, یہ آپ کو کچھ پتہ ہے یہ کیا پروجیکٹس ہیں؟ اس طرح کا اگر کوئی سوال آپ کا ہو نا تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ شو سے پہلے مجھے اگر اس کی کچھ بھیج دیں تو میں اس کی ڈیٹیل لے کر آپ کے سامنے آ جاؤں گا. فیئر انف, ٹھیک ہے. مگر جو ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے, دیکھیے نا آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو بڑا ایزی ٹائم دیا ہوا ہے اپوزیشن نے, چونکہ وہ تو پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. آپ کے اتحادی آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے سامنے 17 پروجیکٹس رکھے, پاس میں نے کیے 14 پروجیکٹس, آپ نے بڑھا کے 12 سے آپ چلے گئے 14.5 بلین پہ. آپ اس کا جواب تو دے دیں. تو اس کا جواب بنتا نہیں تھا ویسے. اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی اسی لیے ہے, تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس کے اندر پہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں وہی کہتا ہوں نا کہ اس وقت دوسری پارٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کو کس بات پہ غصہ آیا, یا ان کو کون سی بات ناگوار لگی, یا کون سی چیز وہ اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح. جواب تو دینا چاہیے تھا نا. بالکل جواب دینا چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹی از اے فورم جہاں پر آپ ساری چیزوں کو اس کے انالیسس کریں, اس کی اسکروٹنی کر سکیں, اس کو آپ کم از کم اسٹریم لائن کر دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی کہیں کمی کوتاہی ہو تو اس کو دور کیا جا سکتا. اچھا عمیر نیازی صاحب, اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہے, نہ باہر سڑکوں کے اوپر ہے. باہر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. تو آپ لوگ ایز اپوزیشن تو ایریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. عمیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز موسٹلی بزنس جتنا فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں ہینڈل ہوتا, اس سے زیادہ والیوم ہینڈل اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ہوتا ہے. اور اسٹینڈنگ کمیٹی نہ صرف لیجسلیٹو ورک کو دیکھ رہی ہوتی, پرکھ رہی ہوتی, بلکہ وہ ایک قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی فورم ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی وہاں سے ایک حد تک کی جا سکتی ہے. مگر ادھر ایک جو چیز ہے نا, جو آپ سوالات کر رہی تھی, جو اختیار بھائی نے بھی کہا کہ
میں پوچھ کے بتاتا ہوں. دیکھیں اوور آل ایک سسٹم کا مسئلہ ہے جس کو ہم اوور آل مس کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے. بجٹ پاس جو ہوا ہے اس میں اگر آپ ڈویژن دیکھ لیں, سارا جو ہے نا جو ووٹڈ ایکسپینڈیچر والا کتنا پارٹ تھا, وہ خالی 30% بجٹ کا حجم تھا جس پہ اس پارلیمان نے بحث کی ہے اور ووٹ کیا ہے. 70% سے زائد بجٹ ایسا تھا جو بغیر کسی بھی اپروول کے, مطلب ہم خالی اس پہ بول سکتے ہیں, اس میں نہ ہم امینڈمنٹ کا ہمارا حق ہے نہ کوئی کسی طرح کی اور پروپوزل دے سکتے ہیں, وہ ایسے ہی پاس ہوتا ہے. پھر جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو مین ایشو ہے, یہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ ہر اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایشو ہے. دیکھیں 1000 سے زیادہ پی ایس ڈی پیز کی اسکیمیں ہیں اور ان اسکیموں کا تھرو فارورڈ ہے, کسی کا 3 سال ہے, کسی کا 5 سال ہے, کسی کا 10 سال تھرو فارورڈ جا رہا ہے. آپ ان 1000 اسکیموں کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے آپ نئی اسکیمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور وہ نئی اسکیمیں کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, آپ نے بجٹ میں تو وہ اسکیمیں لے ہی نہیں کی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر بجٹ میں, جس طرح اس بجٹ میں بھی ہوا ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹس اور ٹیکنیکل گرانٹس کا علیحدہ سے پورشن آ جاتا ہے جو پارلیمان کی اپروول کے لیے آ جاتا ہے. جب آپ بجٹ پاس کر لیتے ہیں, آخری دن پارلیمان کا اسی چیز کے لیے رکھا جاتا ہے. اور انٹرسٹنگلی اس ایک دن میں ہوتا کیا ہے, مطلب اب آپ پروسیڈنگ اٹھا لیں, جمعے کے دن یہ پروسیڈنگ ہوئی تھی, صرف آدھے گھنٹے کے اندر, میں آدھا دن غلطی سے کہہ گیا, آدھے گھنٹے کے اندر یہ سپلیمنٹری گرانٹس ٹیکنیکل گرانٹس پاس ہوئی جو کہ پریویس بجٹ کا 1/3 تھا. تو خود آپ دیکھ لیں کہ یہ پارلیمان کا کام ہم خود سے کتنا بے معنی کر رہے ہیں. مگر یہی تو بات ہے کہ اگر آپ لوگ ہوتے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر تو پھر ایک جمہوریت کا تو یہی حسن ہوتا ہے کہ جی آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, اس طرح عوام کا جو انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے. آپ ہیں ہی نہیں ادھر. دیکھیں ایک نکلنے کا فیصلہ جس وقت ہوا تھا, یہ اس وقت آپ میرے سے سوال کرتی تو شاید جو ہے نا میں اور جواب دے سکتا تھا. مگر جب ایک فیصلہ ہو گیا اور وہ انڈورس ہو گیا عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب کی طرف سے کنوے ہوا, عمران خان صاحب تک بتا دیا گیا کہ جی ہم آپ کی ہدایت کے مطابق ایگزٹ کر چکے ہیں, تو پھر اب بغیر عمران خان کی اجازت کے اور اس ایسے فیز میں جب 8 ماہ سے عمران خان سے ملاقات ہی نہ ہو سکی ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی کمیٹی اس پوزیشن میں بھی ہے کہ اس کو زیر بحث بھی لا سکے اس بات کو. سحر کامران صاحب, چونکہ مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا اب سیاست کور کرتے ہوئے, 20 سال سے زیادہ تو ہو گیا ہے پارلیمنٹ جاتے ہوئے, مگر میں نے کبھی, معاف کریے گا, اتنی کمزور پارلیمنٹری پروسیڈنگز پہلے نہیں دیکھی. اس لیے چونکہ کمیٹیز کے اندر جس قسم کی بحث ہوتی ہے اس کے اندر آپ لوگ ایکسپرٹس کو اب نہیں بلاتے جو آپ ایک زمانے میں پہلے بلاتے تھے. پھر کچھ عمیر نیازی صاحب نے بتا دیا ہے, کچھ آپ نے بتا دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکمران جماعت انٹرسٹ نہیں لے رہی, یا اوور آل پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اب کمیٹیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے؟ اچھا منیزہ, میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گی. میں نے سینٹ میں بھی 6 سال گزارے اور بڑا فعال کردار تھا اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی اور ممبرس کا بھی. مگر یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ میں سمجھتی ہوں جو ایک جو رویہ ہے ایون اسپیکر کا بھی, پارلیمنٹ کو جو ہے اب اگر ہمارے پاس بلز آتے ہیں اور ان کے اوپر وہ ووٹنگ ہوتی ہے, آپ کے پاس جو ہے باقاعدہ پوائنٹ ہو رہا ہوگا کہ کورم ہے یا نہیں ہے, اسپیکر صاحب اس کو کوشش کریں گے کہ تھوڑا ڈیلے کریں اگر کاؤنٹ کرنا پڑے. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ کی جو حکمران جماعت ہے اس کے ممبرز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے. اب جب وہ موجود نہیں ہوتے تو کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ایک نیا طریقہ کار ہے کہ بلز پہ ووٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, بل سرکولیٹ نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ بل سرکولیٹ نہیں ہوتے, دیکھتے ہی نہیں آپ. ابھی یہ آئی ٹی والا میں آپ کو بتاؤں, یہ 11 جون ان کو بل پاس ہوا, تو آئی واز لائک سٹنگ ان دا ہاؤس اور میں مسلسل سوال کر رہی تھی کہ یہ بجٹ سیشن میں بل کیوں آ رہا ہے, بجٹ سیشن بل ہے کہاں. آئی آس جو اٹینڈنٹ تھا کہ بل تو لاؤ بل. اچھا, دوسری طرف سے جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کورم پوائنٹ آؤٹ ہو رہا تھا. اسپیکر صاحب نے پہلے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ بل تو منسٹر صاحبہ جو ہے موجود نہیں تھی, نوید قمر صاحب نے کہا کہ جی منسٹر کو بلائیں, ایک ڈیٹیل بل ہے ان کے پاس, یقیناً ہو سکتا ہے کہ اندر جو ہے ڈسکس ہوا ہو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی یا لیجسلیٹو کمیٹی میں. ہمیں نہیں پتہ تھا, باقی ممبرز ور ٹوٹلی وی ور ایکٹنگ ایز اے ریڈنڈنٹ ممبرس. تو جب اس کے بعد پھر منسٹر صاحبہ آئیں,
آئی وش کہ انہوں نے یوٹیوب سے ریموو کر دیا ہے اس کو اور جو ہے, لیکن آئی وش کہ کسی کے پاس اگر وہ پروسیڈنگز ہیں تو دیکھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو امینڈمنٹ موو ہوئی کی ایم کیو ایم کی ہما بکائی صاحبہ ہیں, انہوں نے تو شی واز ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین کہ وہ امینڈمنٹ کیا ہے. پھر جب منسٹر صاحبہ سے پوچھا تو منسٹر صاحبہ نے بھی پہلے اے ٹو زی یہاں وہاں یہاں تک کہ پھر ان کو کسی نے پرچی رکھ کر دی, آئی ٹی والا بل, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں پھر وہ اس کلاس کو بریف نہیں کر پا رہی تھی. اور جب یہ بل پاس ہوا ہے تو آئی وش کہ آپ اس کو سنیں کہ کتنے لوگوں کی آواز تھی آئس کی. ہاؤس آلموسٹ خالی تھا, بہت کم لوگوں نے, لوگ بالکل لا تعلق تھے. تو یہ جو نا ایک آپ جو رویہ ہے اس میں آپ نے ممبرس کو لا تعلق کر دیا ہے پورے پروسیس سے. دیٹس ویری, یہ آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے. اور اگر ویورز آپ کو میں یاد دلاتی جاؤں کہ یہ آئی ٹی والا جو بل تھا, آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر بڑا شور مچا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹاور ہے وہ میرے یا آپ کے گھر, کسی کے گھر کے پیمانے کے اندر یا کہیں بھی وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اور ہمیں پھر اجازت دینی ہوگی کہ وہ ہمیں اور 5 کروڑ جرمہ جنہوں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. تو وہ آئی ٹی بل کا جو ہے وہ یہ تھا. اور پھر دوسری طرف جو باقی جو بلز پاس ہوئے اس کا بھی وہ ذکر کریں. مگر بڑا اہم سوال یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی آپ کو یہ نشریات نظر آتی ہیں, چاہے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی ہو, وہ پیسے کیسے خرچ ہوتے ہیں, کس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں, کہاں خرچ ہوتے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. چونکہ وہ پیسے حکومت کے نہیں ہوتے, وہ پیسے میرے اور آپ کے ہوتے ہیں. تو اس کا سوال جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی خان صاحب, آپ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں. جو سحر کامران صاحبہ بات کر رہی ہیں, دیکھیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ٹی وی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن, وہاں پہ پیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں یا انفارمیشن کے حوالے سے کیسے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے اماؤنٹس. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم غریب ہو گئے, آسٹیرٹی میجرز, دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ 12 ارب سے چڑھے گئے سیدھا 14 ارب پہ, 14.5 ارب پہ, اور آپ بتا ہی نہیں رہے کہ آپ کس چیز پہ خرچ رہے ہیں. تو پھر یہ سوال بنتا ہے نا کہ یہ حکومت کے پیسے تو نہیں ہے, گورنمنٹ فنڈز نہیں, عوام کے. ایسا سوال نا, اب ایسا سوال ایسے لگتا ہے جیسے ہم کہیں کوئی گیت, کوئی گانا, کوئی غزل, بیچ میں سے ایک مصرع پڑھ کے ہم بولے کہ اس کا اگلا پڑھ کے سنا دو. پریسائسلی اگر آپ مجھے بتا دیتی کہ یہ پیسے کہاں پر خرچ رہے ہیں تو میں پورے کا پورا ریکارڈ ٹرانسپیرنسی کی بات ہے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی کی بات ہے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ انڈیویجولز اس کو روک نہیں سکتے ہیں اگر میں 100 بار بھی روکنا چاہوں. بٹ دیئر از اے فورم وچ از کالڈ اسٹینڈنگ کمیٹیز. وہ 6 مہینے سے کہتی ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی, ان کا جی آسٹیرٹی میجرز. اب دیکھیں نا وہ ویسے ہی آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ہونی چاہیے یہ مطلب میٹنگز جو ہیں وہ تواتر سے ہو تو سارا اس میں جو ہے معاملات اس میں سیدھے ہوتے جاتے ہیں. تو پھر آپ اس کو روکنا نہیں چاہیے. میں چونکہ آئی ایم ناٹ دا ممبر آف نیشنل اسمبلی اور میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں, اس کا حصہ نہیں ہوں. اگر آپ مجھے پریسائسلی کسی چیز کے بارے میں, اب پی ٹی وی میں یوزولی جہاں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں تو وہی جو اس کے ہیڈز ہیں, جو اس کے طریقہ کار ہے, آج سے نہیں ہے, وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں. مثلا پی ٹی وی اپوزیشن کو کیوں نہیں دکھاتا جو تقریریں ان کی ہوتی ہیں؟ ہاں یہ آپ کا پولیٹیکل سوال ہے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کیا آپ اپنے چینل پر ایسی گفتگو چلا سکتے ہیں کہ مجھے 2 بندے دے دیں اور میں ان کو ان کا ایک لشکر بناؤں گا اور میں ان کو پاک فوج کے ساتھ لڑاؤں گا؟ آپ نے تو کارٹ بلانش سب کو سینسر کر دیا نا, وہ انہوں منہ کھولنے سے پہلے ہی آپ نے ان کو نہیں دکھایا. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی گفتگو آپ چیف جسٹس کے اوپر کہ چیف جسٹس ایسے کر رہا ہے, فیلڈ مارشل, تو آپ کب سینسر کریں نا, لیگ ٹائم تو ہوتا ہے, آپ تو پہلے ہی اس کو نہیں دکھاتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات اگر کوئی ایک بار کہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک بار کی ہے, اگر 2 بار کہے تو سمجھ آئے کہ 2 بار کی ہے. اب صبح دوپہر شام ان کا طرز گفتگو ہی یہی ہو. ٹھیک, وہ رمضان میں بھی یہی گفتگو رکھتے ہیں, تراویح سے پہلے بھی, تراویح کے بعد بھی, جمعہ ہفتہ اتوار کو بھی, کوئی چھٹی نہیں ہے ان کی. تو ایسے لوگوں کو, اور مجھے یہ بتائیے جب میاں نواز شریف پر پابندی لگائی گئی تھی, مریم بی بی پہ پابندی لگائی گئی تھی, کس نے لگائی تھی؟ یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہی ثاقب نثار کی عدالت تھی.
بہت سارے لوگوں نے اس کی تعریفیں کی تو یہ لوگ ڈیسک پہ جا کے اس کو ویلکم کر رہے تھے. آج یہ اپنی چھری تلے آ رہے ہیں. مگر تب ہم نے محمود تو خان نہیں کی. اچکزئی صاحب کھڑے ہوئے تھے ہم نواز نے نہیں شریف کی. صاحب کے محمود ساتھ, اور اچکزئی صاحب دیکھیں وہ الگ بات ہے. آج آپ نے ان کو سینسر کیا ہوا ہے. محمود اچکزئی صاحب اب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور تب تک ہیں جب تک یا ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یا حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع نہیں ہوتے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میری باری اب آئی. جی بیرسٹر نیازی صاحب, آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات سنی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بار اگر آپ کریں گے, دوسری بار کریں گے, تیسری بار تو پھر آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے جو آئین کے خلاف ہو. اچھا دیکھیں, ہم بڑی نیرو انٹرپریٹیشن پہ چلے جاتے ہیں آئین کی. دیکھیں ایک تو اول تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کو ایسی بات پہ فوراً رولنگ دینی چاہیے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو آئین کے سے انحراف کر رہی ہے. دیکھیں ابھی اختیار بھائی نے خود ایک بات کی, انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے کانڈکٹ کو ڈسکس کیا نا, تو ہم جب قاضی فائد عیسیٰ پہ بات کریں تو کیوں نہیں بات کر سکتے. بات ہے اس میں ایسا کیا کون سا ظلم ہو جاتا ہے, یا ہم الیکشن کمیشن کے 8 فروری کے حوالے سے رول پہ بات کریں جو کہ ہم خود نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ موجود ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے جو آپ نے چھپائی ہے, جو آپ نے پبلک نہیں کی. تو پھر ایسے کون سی بات ہے مطلب جو غیر آئینی ہو رہی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کی سپیچز تو پروٹیکٹڈ ہیں, ان کا اتنا تقدس ہے. اگر عمر بھائی آپ حاضر سروس چیف جسٹس پر بات کرتے ہیں اور زیر سماعت مقدمات پر بات کرتے ہیں. بات ہے دیکھیں مقدمات کی سینکٹیٹی اپنی جگہ, مگر آپ اوور آل پروسیجرل امپروپرائٹریز بائس ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں, ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے. دیکھیں ہم کیوں اپنے ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں, پارلیمان کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو میرے لیے لیوریج ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ جو آج میرے لیے رستہ بند کرنا چاہ رہے ہیں وہ آنے والے کے وقتوں میں آپ کے لیے بند ہوگا. ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں آپ نے میں نے آگے چلے جانا ہے. بات ہے جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو چھوڑ کے جائیں کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کہیں کہ یار کوئی بیلنس تھا. دیکھیں ہم ہر چیز میں جو ہے نا اور نقطہ نکال رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا المیہ کیا ہے کہ یہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اربوں ڈالر خرچ ہوئے اس ملک پہ, اور خرچ کس چیز پہ ہوتے ہیں, اسی عوام کو محکوم رکھنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے. دیکھیں اگر اتنی قدغنے ہوں گے, آج ہم جس میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں, آپ گارنٹی کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے منیزیں بیٹھی ہیں کہ یہ پروگرام کرتی رہیں گی. بات ہے ادھر عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, بہت سارے اینکرز کی چھٹی ہو چکی, آج تک ہم پارلیمان میں اس چیز پہ بات ہی نہیں کر سکے. پروگرام بند نہیں ہوا. چلیں آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. اب ان کی حکومت خدا نہ خواستہ کبھی آئی تو اس کی ضمانت جو میں نہیں دے اصل سکتا. صحافی ہوتے ہیں نا ان کو ہر دور میں خطرہ رہا ہے. بند کرنے میں یہ بہت تگڑے ہیں. بند کرنے میں دیکھیں نہ وہ بند کرتے تھے نہ آپ بند کرتے ہیں. اور بند جو ہوتی ہے وہ صحافت نہیں ہوتی ہے, وہ جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کی کریڈیبلٹی بند ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ بدقسمتی ہے. وہاں پر خوش قسمتی یہ ہے کہ عمیر نیازی جیسے روشن چہرے بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ کبھی پاکستان تحریک انصاف بھی پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی. لیکن عمران خان کی جب حکومت تھی وہاں پر ایک تھنک ٹینک, ایک کمیٹی باقاعدہ ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ دیکھو کون سا اینکر ہمارے اگینسٹ بولتا ہے, اگلے دن اس کو فائر کر دیتے تھے. کسی پہ گولیاں برسا دیتے تھے, کسی کو ہتکڑیاں پہنا دیتے تھے, کسی کو اندر کرا دیتے تھے. سحر کامران صاحبہ یہ جو سیزن جو بتا رہے ہیں یہ سیزن ختم ہو گیا ہے. دیکھیں جس حکومت کا وفاقی وزیر خود کہے کہ ہائبرڈ نظام ہے, اب اس حکومت سے آپ کیا گلہ کریں گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ سیزن ختم ہو گیا یا سیزن ختم ہو جاتے ہیں. سیزن چل رہے ہیں مسلسل, ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. بس ہمارے زاویے بدل جاتے ہیں چیزوں کو پرکھنے کے, دیکھنے کے, سوچنے کے. حقائق وہی رہتے ہیں, سیزنز بھی وہی رہتے ہیں. اور صحافت بھی صحافی بھی صحافت کرتے رہتے ہیں. بات ایک آپ پر نہیں آتی اور وقت کے ساتھ خیالات اور ترجیحات بدل جاتے ہیں. مگر اب ہم نے رخ کرنا ہے کشمیر کی طرف, کیونکہ آپ سب نے اب پوئٹری بھی کرنی شروع کر دی ہے. تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کشمیر کو دیکھ کے ہم پوئٹری کرتے تھے, مگر اب حالات وہاں پہ کشیدہ ہیں. اور آج میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ تھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ آمنے سامنے ہیں. وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب رخ کرتے ہیں کشمیر کی طرف, جہاں میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. عمیر نیازی صاحب, یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ مرحلہ وار ہو رہے ہیں.
تو آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں کہ مرحلہ وار الیکشن صاف و شفاف ہو جائیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو انیشل سٹیج پہ ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے. آج یہ فیصلہ ہوا ہے مرحلہ وار الیکشنز کا, تو میں سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اب اس چیز کو دیکھ کے اوور آل سچویشن کو ریویو کرنا چاہیے. میدان میں کیونکہ آنا مرحلہ چاہیے نا. وار دیکھیں پہلے میرپور میں مہاجرین سیٹس کا انہوں نے بعد میں کر دیا ہے. اصل جھگڑا تو مہاجرین والی سیٹ کا ہے, وہ سیکنڈ فیز میں لے گئے ہیں. پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, مگر کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی نے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, ابھی بھی دن ہے, اب تو اور زیادہ کیونکہ 3 فیزز میں چلا گیا ہے, تو اس کو ریویو کرنا چاہیے. پھر اپنی لوکل لیڈرشپ کشمیر کی کو کانفیڈنس لے کے اس کو فیصلہ کریں. باقی سیاست تو یہی کہتی ہے کہ میدان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. چلیں سحر کامران صاحبہ, آپ مطمئن ہیں کہ مرحلہ وار الیکشنز ہوئیں گے کشمیر کے اندر؟ یو تھنک دس واز نیڈیڈ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن ایسی نہیں ہے. دیکھیں سیکیورٹی سچویشن کا جواز ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب مرحلہ وار الیکشنز ہوتے ہیں تو بہت سارے جو ہے وہ کنسرنس بھی ہوتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ کمپرومائز ہوگا. لیکن وی آر کانفیڈنٹ, آپ جو بھی فارمولا لے کر آئیں, پیپلز پارٹی از کانفیڈنٹ کہ ہم جو ہے انشاءاللہ کشمیر میں لیڈ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی کشمیر پہ تھی, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ورکیبل جو سولوشنس لے کر آ رہے ہیں وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری لے کر آ رہے ہیں. آج نواز شریف صاحب گئے ہیں کشمیر میں اور انہوں نے وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کی ہے. میں کہوں گی کہ نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں یہی ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے, اور کشمیر کے اندر جو آج کی صورت حال ہے اس کے اندر آپ اپنے اگر جو وزیر ہیں ان کو آپ کنٹرول کر لیتے, جن کے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کہ ہم 12 سیٹیں جیب میں لے کے پھرتے ہیں, یہ کہ کون کشمیری ہے اور کون کشمیری نہیں ہے, تو یہ اگر آپ انہی کو کنٹرول کر لیں تو میرے خیال میں اس سے بھی صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. وہ شاید جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے سوچ سے آگے بڑھ رہا ہے, یا اس پہ میاں صاحب کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر میاں صاحب کی مرضی سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے تو بہت سارے تحفظات ہوں گے. اختیار ولی صاحب, آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں دس از ویری ایزی ٹو شفٹ یور برڈن ٹو اندر شولڈر, آپ دوسرے کے سر پہ تھوپتے ہیں. ان فیکٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب بنی اور جب انہوں نے اپنی موومنٹ شروع کی, اب جو ان کے اگر کلعدم ہونے کی وہ ہے فیصلہ ہے, اس پر بھی پیپلز پارٹی نے انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ وہاں پر کیا آپ کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا نہیں تھا؟ اگر وہ ٹائملی ان کو رسپونڈ کرتے, انگیج کرتے, پیپلز پارٹی کا اس میں کردار کیا تھا؟ میرے خیال میں دیٹ واز اے نیگلیجنس, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی نیگلیجنس تھی. ہمارا وہاں پر وفاقی وزیر تھا, وہ ان کے ساتھ میٹنگز میں مصروف رہے اور ان کو انگیج کیے رکھا, یہاں تک کہ پھر وہ ان سے آہستہ آہستہ ان کے بیچ میں تلخیاں بڑھی. بٹ فیصل ممتاز راٹھور نے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں دیر سے اس لیے ہاتھ ڈالا کہ ان کو خدشہ تھا کہ اس میں اگر ہم پازیٹیو کردار ادا کریں یا نیگیٹو کردار ساتھ دیں یا نہ دیں تو اس میں ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا. تو ووٹ بینک بچاتے بچاتے آپ نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو جو ہے تو کہ کل چیئرمین نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی اپنے انٹرویو میں کہ کاش آزاد کشمیر کے فیصلے بھی آزاد ہوتے. دیکھیں جو فیصلہ جو ہے پرائم منسٹر کے بجائے چیف سیکرٹری کر دے, اور جو فیصلے پرائم منسٹر کے علم میں آئے نہ ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک چیلنج لیا تھا کہ اس وقت کی جو صورت حال ہے اس کو نارملائز کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وفاقی وزراء کے جو بیانات جنہوں نے ایک سنگینی پیدا کی, اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے وہ کوشش یہ کی کہ جی بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. لیکن یہاں یہ لگتا ہے ایک سوچ پنپ رہی ہے کہ بات چیت کو یا جو ہے وہ کامیاب ہونے ہی نہیں دیا جائے, اور سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ایگریویٹ کر کے رکھی جائے کہ وہاں پر جو ہے ایک بے چینی رہے. اگر آپ بے چینی سے آپ انتشار سے ون کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ کشمیر کو جو کاز ہے اس کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. آئی تھنک یہ وہ ایشو تھا جس کے اوپر ہمیں ایک یونیفائڈ پوزیشن لینی چاہیے تھی, اور ہمیں وہاں پہ میں 18 سال کشمیر کمیٹی کی ممبر رہی ہوں, ایون وین آئی واز ناٹ ان دا کنٹری, تو ہم نے ہمیشہ اس کاز کو پروموٹ کیا ہے. آج جس قسم کے حالات ہیں, آئی بلیو دس از ویری ڈیمیجنگ. انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیا کہیں گے اختیار ولی صاحب؟ پھر میں نے عمیر نیازی صاحب کی جانب جانا ہے. مطالبات کا انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا. جی
तकरीबन 97-98% सर मसला 12 सीटों पे है कर ना? लिए गए। वो कहते हैं कि जी हमें मुझे इख्तियार ये ही नहीं बताइए, अपना आप जैसे पढ़ी लिखी खातून को भी मुझे समझाने की ज़रूरत है कि वो 12 सीटों को ख़त्म करना है, कंटिन्यू करना है, उस पर कोई बात करना, किसी भी आउट ऑफ द असेंबली किसी फोरम के पास ये ताकत थी नहीं थी। हमारे पास जितने, हम हुकूमत में थे ना, हम हुकूमत है, हमने उनके मुतालिबात जो थे हमने मंजूर कर लिए। अब जो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है वो उन्हीं का काम है। लेकिन मीनवाइल व्हाट पीपल्स पार्टी ने क्या किया? दे डिड नथिंग। उन्होंने सिर्फ अपना बस अब भी सियासत ना करें, गलतियां तस्लीम करें। नहीं, गलती जो मेरी होगी आई हैव द गट्स, मैं उसको तस्लीम करूंगा। बट पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वहां पर सियासत की, अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश की। ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह ने सही किया। ख्वाजा आसिफ ने अपनी सफाई भी दे दी और उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन कर दी है। मेरे ख्याल में दैट्स इट। राणा साहब ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन की कि उस जुमले में मैंने बात की थी। प्रॉब्लम ये है, ये पॉलिटिकल पार्टी को भी प्रॉब्लम थी, हमारे शायद इत्तेहादियों को भी प्रॉब्लम हो कि यार इनकी गिनती वाकई में 13 से शुरू होती है, तो अब ये हमारी उस 13 की गिनती को जीरो पे लाना। मगर जो आपने एक बात की ना बैरिस्टर नियाजी साहब, आपसे मैं पूछूंगी चूंकि आप वकील हैं, वो ये कहते हैं कि देखें जी हम कैसे ये 12 सीटों का मामला हल कर सकते हैं, ये तो आप लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर मामला लेके जाएं और वहाँ पे आप इसको ज़ेर बहस करें, वहाँ से आप कोई ना कोई हल निकालें। तो ये तो पॉइंट मुझे समझ में आता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मगर इस वक्त देखें जो असेंबली चल रही थी उसमें हुजम किन का था? पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिल के पास, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी ना। अगर कोई उधर एक्ट में अमेंडमेंट लानी थी तो लाई जा सकती थी। देखें 12 सीटों का आप तकसीम तो देख ले, ठीक है, समझ आती है महाजरीन के वो हल्के हैं, उनकी सीटें हैं, मगर एक देखें कि एक 450 वोटों पे एक पिंडी की सीट डिसाइड हो रही हो और एक जो है ना मुजफ्फराबाद की सीट 50,000 से भी ज्यादा वोटों पे डिसाइड हो रही हो, तो फिर बिकरिंग की वजह तो बनती है। और फिर जब वफाकी वजीर कह रहे हैं 12 सीटें तो हमारी जेब में हैं, तो फिर आप खुद देख लें कि प्रोसेस कितना कोई ट्रांसपेरेंट है। तो लोगों को लगता है कि जैसे कि उनकी वहां की हुकूमत सेबोटाज हो जाती है इधर वाली सीटों के। तो ये एक पॉलिटिकल इशू था, इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था, मगर हम खुद चीजें बिगाड़ने के मास्टर हैं कि किस तरह से हमने पॉलिटिकल इशू को इतना खराब किया कि उसकी इंटरनेशनली भी हमारे लिए नेगेटिविटी आई। जो हमारा इंटरनेशनली कश्मीरी डायस्पोरा था जो हमेशा हमारे पीछे खड़ा होता है, कश्मीर कॉज के लिए एक वाइब्रेंट आवाज है, हमने उन्हें भी अनॉय किया। और आप इंडिया को भी दिखाते थे कि देखिए आपने क्या ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। अब हम क्यों ये भूल जाते हैं, क्यों नहीं बात अपने जो सच्ची बात है वो नहीं करते। मेयर नियाजी भाई जो हैं, इनकी पार्टी का रोल क्या रहा है? चले वो तो इस पूरे क्राइसिस अब तो वो कह रहे हैं कि वो शायद इलेक्शंस के अंदर भी, कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर भी उतरेंगे। देखिए वो ये कह रहे हैं मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर में इनका कोई वोट बैंक है नहीं। ये जहाँ पे इन्होंने हुकूमत बनाई थी वो भी पैराट्रूपर हुकूमत थी, और अभी भी इन्होंने जलती पे तेल डालने वाला काम किया। ये फायर टेंडरिंग का काम इन्होंने ना जिंदगी में कभी किया है, ना इन्होंने सीखा है, ना ये कभी करेंगे। चले मैं इनको कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देती हूँ। उमर नियाजी साहब, आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस प्रोग्राम के हवाले से। कश्मीर बहुत सेंसिटिव है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का एजेंडा उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता, हमें उस पर्सपेक्टिव को रखना चाहिए। कश्मीर ना मुरीद के है ना डी चौक है, उस फिलॉसफी से बाहर निकले, कश्मीरियों को कश्मीरियों की तरह ट्रीट करें। कश्मीरी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपने जम्मू वालों को कन्विंस करना है कि हमारी तरफ आए। तो हम उस सोच से बाहर निकले, अपना दिल बड़ा करें। ये सीटें मैटर नहीं करती, हुकूमतें मैटर नहीं करती, चंद पैसे देने, आप कहें कि 20-25 अरब सब्सिडी दे दी है, ये मैटर नहीं करते। एक बड़ी कॉज एट प्ले है, उसके लिए सर जोड़ें और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे लाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर नियाजी साहब, इख्तियार वली साहब, आपका भी, सैर कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज़ादी जो है वो सबको ही प्यारी होती है, चाहे वो कश्मीरी हो या पाकिस्तानी हो, और सब लोग जो हैं अपने सियासतदानों की तरफ देखते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, कि वो एक दूसरे से मांग के गिव एंड टेक करके हमारे लिए वो बुनियादी हकूक़ लेके आएंगे जिसके हमें तवक्को है और जिसके हम हकदार हैं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।